ملک کی بات کر لیتے ہیں جس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ پاکستان پہ سلامتی بھیجنا چاہتا ہے یا کیا، وہ ہے امریکہ۔ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ شیڈی سے رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ فرینڈز ہیں یا ماسٹر ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعرات کو ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوتی ہے امریکن ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم سے، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی خوشحالی اور جو سلامتی ہے وہ امریکہ کی اولین ترجیح ہے۔ پھر شروع میں آپ نے کہا تھا آئی ایم ایف آئے گا، امریکہ کی بھی سپورٹ رہے گی، گو اہیڈ دے گا آئی ایم ایف کو امریکہ، لیکن پھر فٹ نوٹ آپ نے کل اس پہ تبصرہ کر کے بتایا کہ آئی ایم ایف نے بیڈ ٹیسٹ، اس نے یہ کام کر دیا اور پوری دنیا میں بھی اس پہ تبصرے ہوئے، پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، تشویش سب کو لاحق ہو گئی۔ فٹ نوٹ کل اس پہ ہم نے بات کی تو اب امریکی جو محکمہ خارجہ ہے اس نے یکدم کیا کیا ہے کہ 4 کمپنیز پہ، 4 سپلائر گروپ پہ پابندی لگائی ہے، اور اس میں امریکی محکمہ خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ان پابندیوں کا مقصد کسی کو سزا دینا نہیں ہے بلکہ رویے کی تبدیلی ہے۔ اب انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا کہ رویے کی تبدیلی ان 4 کمپنیز کی جو پاکستان کو پرزے سپلائی کرتے ہیں فور ڈفرینٹ پروگرامز، یا پاکستان کے رویے کی تبدیلی۔ ایک طرف امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، دوسری طرف آئی ایم ایف کا فٹ نوٹ، اور اب یہ پابندیاں۔ سٹ صاحب، معاملہ جا کدھر رہا ہے؟ پریشرائز کیوں کرنا چاہ رہا ہے امریکہ پاکستان کو؟ نہیں دیکھیے، یہ جس کیس کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا تعلق کوئی میسائل پارٹس کے ساتھ جی میسائل پروگرام جو ہے، میسائل پروگرام، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب کیوں یہ آج کے دن یہ کھڑا ہوا وہاں؟ اچھا، اس کی کہانی اس کے پیچھے یہ ہے کہ 11 جنوری کو غالباً 2 امریکن نیوی سیلز ایک آپریشن میں مارے گئے یا مر گئے، ڈراؤنڈ ایٹ سی۔ ایک جہاز تھا ٹرالر، جس کو انہوں نے امریکنز نے روکنے کی کوشش کی اور اس کو بورڈ کیا۔ اس کے اندر 12 یا 11 کرو ممبرز تھے۔ یہ صومالیہ کے کوسٹ کے ساتھ یہ چل رہا تھا، فرام اینڈ گوئنگ آل دا وے ٹو یمن۔ اس کا جو ڈیسٹینیشن تھا وہ یمن تھا، اور یہ اس کے اندر ہتھیار تھے یا ہتھیاروں کے پارٹس تھے۔ امریکنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شک تھا کہ اس کے اندر کوئی وار ہیڈ بھی ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایران سے میسائل اور میسائل پارٹس جو ہیں یہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں ٹو یمن فار دی ہوتھیز۔ یہ شک کے بنا پر امریکن کوسٹ گارڈ نے یا ان کے جو نیوی سیلز تھے انہوں نے اس کو ٹرالر کو روکا، بورڈ کیا۔ اس آپریشن کے اندر 2 ان کے نیوی سیلز بھی مارے گئے۔ دے ور سویپٹ اوور بورڈ، وہ بہت ہائی ویوز تھی، گر گئے، مر گئے۔ ان کے بھی ابھی گارڈ آف آنر وغیرہ امریکہ میں ہوا ہے۔ جب اس ٹرالر کو روکا تو اس میں 4 پاکستانی تھے اور باقی کوئی دیگر نیشنلٹیز کے سیلرز تھے۔ اچھا، پاکستانی 4 کو وہ پکڑ کے لے گئے امریکہ، باقیوں کو بھی لے گئے ہوں گے، وہاں کسی اپنے جہاز پہ چڑھا دیا ہوگا، وہاں سے لے گئے۔ اور جو تفتیش کی تو وہ جو ہتھیار نکلے اس میں سے کچھ میسائلز کے پارٹس تھے۔ امریکنوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ میسائل پارٹس جو ہیں یہ دے ور مینوفیکچرڈ ان چائنا۔ 3 چائنیز کمپنیز ور انوالوڈ اور ایک بیلاروس کمپنی تھی جو کہ اور یہ وہ پارٹس تھے جو کہ ایران سپلائی کر رہا تھا ٹو دا ہوتھیز، کیونکہ ہوتھیز کے پاس یہ ایرانین سپلائڈ میسائلز تھیں جو کہ ہوتھیوں نے استعمال کی ہیں اگینسٹ ناٹ امریکہ بٹ اگینسٹ دا شپس، برٹش اینڈ امریکن شپس اینڈ اسرائیلی شپس ان دی گلف۔ ان کو جب روکنے کی کوشش کرتے ہوتھی فائر کرتے رہے نا ان کے اوپر، اور پھر وہ ایگزامن کرتے رہیں گے کہاں سے، اور وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایکسپورٹ ہو رہے تھے۔ یہ اگر تو پاکستانی اس ٹرالر میں نہ ہوتے، سمندری جہاز میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایران والوں نے یہ اپنے سٹاک میں سے ہوتھیز کو سپلائیز جا رہی ہیں، مگر کیونکہ پاکستانی نکلے بیچ میں تو پھر انہوں نے تفتیش کی۔ اب جنوری اور اب مارچ 2 میں 3 مہینے میں تفتیش پوری ہو گئی ہے، اور اب مارا پیٹا بھی ہوگا وہاں، جن کو لے گئے ہیں ان کو کچھ واٹر بورڈنگ وغیرہ کی ہوگی، کچھ ان سے انفارمیشن لی ہوگی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ سامان تم نے کہاں سے اٹھایا، کدھر جا رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا انفارمیشن ملی، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امریکنوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور اناؤنس کیا ہے کہ یہ جو پارٹس تھے یہ چائنیز کمپنی اور بیلاروس کمپنی نے سپلائی کیے۔ اب اس قسم کے جو پارٹس ہیں چائنا ڈائریکٹلی شاید ایران کو سپلائی نہیں کرتا۔ اس قسم کے پارٹس جو ہیں وہ پاکستان بھی اپنی بیلسٹک میسائل پروگرام میں
استعمال کرتا ہے. اور ہمارے جو فارن آفس نے جو بیان دیا ہے اس نے آگے سے یہی بیان دیا ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور ڈیفنس کے لیے ہمارے پروگرام ہیں میسائلز کے, اور ہم تو ہر دوسرے چوتھے دن مہینے ہم کچھ نہ کچھ میسائل ٹیسٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا ایک کنونشنل ڈیٹرنس بھی ہے جس کے اندر میسائلز پلے اے پارٹ. تو اس میں کوئی چوری نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کیونکہ جب بھی کوئی چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے ہتھیاروں کے, جس کا تعلق ہتھیار کے ساتھ ہوتا ہے, اگر امریکہ سے کہیں جاتی ہے کوئی چیز یا چائنا سے کوئی چیز آتی ہے یا ادھر سے کوئی ادھر جاتی ہے, تو اس ایکسپورٹ کی جو انوائس ہوتی ہے انٹرنیشنل قانون کے مطابق اس پہ لکھا ہوتا ہے اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ. اینڈ یوزر یہ مراد ہے کہ عائشہ تم نے آرڈر کیا میرے سے آئی فون, میں چائنا میں بیٹھا ہوں, میں نے عائشہ کے نام پہ بلنگ کر دی, ٹھیک ہے. اب عائشہ ہو سکتا ہے کہ آئی فون لے کے اپنے استعمال کے لیے کرے, یا عائشہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی فون آگے ایکسپورٹ کر دے اور ادھر ایکسپورٹ کر دے جہاں آئی فون جانے کی اجازت نہیں ہے فرام چائنا. مگر اگر وہ پاکستان کے ذریعے چلا جائے تو وہ پہنچ جائے گا وہاں. تو اگر چائنا کی ایکسپورٹ ٹو عائشہ بینڈ ہے تو وہ پھر عائشہ پاکستان میں بیٹھ کے منگوا لے اور پھر عائشہ آگے بھیج دے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ اسی قسم کی چیز تھی کہ اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ پاکستان جب بھی کچھ چیزیں آتی ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ہیں. ابھی حال ہی میں پاکستان نے کوئی آرٹلری شیلز ایکسپورٹ کیے ہیں جس کے اوپر بڑا شور پڑا ہوا تھا کہ جی یہ پاکستان نے یوکرین کے لیے کیے ہیں. مگر وہ جو اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ تھا, جو پاکستان نے اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ دیا ہے, وہ امریکنوں کو دیا ہے کہ یہ امریکہ جا رہے ہیں. اب وہاں سے آگے کہیں چلے جائیں تو پاکستان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو مگر وہ تھے یوکرین کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو امریکنوں نے یہ دیکھا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ بھی کہیں انوالوڈ ہے. ان کا یہ شک ہے کہ پاکستان نے بھی یہ ٹیکنالوجی چائنا سے لی ہوئی ہے, پارٹس بھی آتے ہیں چائنا سے, اور ہو سکتا ہے کہ ایران نے کسی طریقے کے ساتھ یہ پارٹس پاکستان سے اٹھا لیے ہوں, کیونکہ ڈائریکٹ تو مل نہیں سکتے تھے. تو پھر انہوں نے آگے یہ ہوتھیوں کو بھیج دیے, اور پھر کیونکہ پاکستان کسی طریقے سے ایک ٹرانزٹ کنٹری بن گیا ہے جس کے ذریعے یہ ہتھیار پہلے پارٹس یہاں آئے, یہاں سے پھر آگے گئے, تو اس لیے پاکستانی بھی انوالو ہو گئے, وہ 4 پاکستانی جو ہیں. تو یہ امریکہ کا یہ شک تھا کہ شاید اس میں یہ جو کمپنیز ہیں یہ سپلائی کر رہی ہیں پارٹس ٹو پاکستان, اینڈ وہاں سے یہ ایران جا رہے ہیں, ایران سے یہ یمن جا رہے ہیں. اچھا, اب تو انہوں نے یہ ڈٹرمن کر کے ان کمپنیز کے اوپر سینکشنز لگا دیے. ان کے اکاؤنٹس جو ہیں یہ چائنیز کمپنیز کے امریکہ کے اندر یا جہاں بھی ان کو سیز کر لیے, اور اب یہ کمپنیز جو ہیں کوئی تجارت نہیں کر سکتی کسی اس ملک کے ساتھ جس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں, کیونکہ امریکہ کا لا یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے عائشہ کے اوپر سینکشن لگائی ہے تو عائشہ نجم سیٹھی کو اگر مال دیتی ہے تو نجم سیٹھی جو ہے نا وہ بھی گلٹی ہے, وہ نہیں لے سکتا, بیکاز ہم نے عائشہ کو سینکشن کیا ہے. اگر نجم سیٹھی عائشہ سے مال لے گا تو نجم سیٹھی بھی پھر ذمہ دار ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کیا, اور اب یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کمپنیز کو انہوں نے بین کر دیا. پاکستان نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ جی ہم بھی ان سے لیتے ہیں, تو ہمارا تو ڈکلیئرڈ ہے سارا کچھ, جو ہمارا اپنا ویپنز پروگرام ہے اور جو کچھ ہے, کوئی پابندیاں نہیں ہیں ان چیزوں پہ, تو یہ کیوں آپ نے یہ تو پروٹیسٹ کیا ہے. اچھا, کیونکہ اشارہ یہ ہو رہا ہے جیسے کہ پاکستان کوئی انڈائریکٹلی ایران کو کچھ دے رہا ہے, اشارہ امریکنوں کا یہ ہے. جیسے ماضی میں بھی اس طرح کی شک کی بنیاد پر کاروائیاں ہوتے رہتا ہے, چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اس کا آنا اس سٹیج پہ امپورٹنٹ ہے, اس سٹیج پہ ٹائمنگ یعنی اہم ہے. اچھا, 11 جنوری کو یہ ہوا, جنوری مگر وہ پورا مہینہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, دوسرا مہینہ کچھ نہیں کیا, تیسرے مہینے ایران کا پریزیڈنٹ پہنچ رہا ہے اسلام آباد. یہ چوتھا مہینہ, جی چوتھا مہینہ ہے. اس مہینے ایران کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے 22 تاریخ کو, 22 اپریل کو. ادھر سے 2-3 ہمارے ایشوز چل رہے ہیں بٹوین ایران, پاکستان اینڈ امریکہ. ایک تو جس کا ذکر آپ ہمیشہ کرتی ہیں اور ہم بھی ڈسکس کر چکے ہیں, یہ گیس پائپ لائن جس کی اب 80 کلومیٹر جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بنائیں گے, اور امریکہ نے سینکشن لگائے ہوئے ہیں. امریکہ نے کہا جو کمپنی جو یہ پائپ لائن بنائے گا اس کے اوپر ہم سینکشن لگا دیں گے. سو فورن کمپنیز جو کہ اس قسم کے کام کرتی ہیں ان کو سب کو وارننگ چلے گی امریکہ سے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے یا پارٹ سپلائی کریں گے اس پائپ لائن کے تو آپ کے اوپر بھی سینکشن لگ جائیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کو اجازت نہیں دیں گے یہ کرنے کی, کیونکہ ایران پہ سینکشنز ہیں. پاکستان نے یہ کہا کہ ہم نے امریکہ کو لکھا ہے کہ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے, ہماری لائف اینڈ ڈیتھ میٹر ہے, جیسے پانی ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ میٹر ہے, گیس بھی ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ. تو اس کا ایران کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے آپ والا, ہمیں تو یہ ہماری زندگی موت کا
مسئلہ ہے, انرجی کرائسس ہماری, ہمیں تو پلیز لینے دیں, یہ ہمارے اوپر یہ سینکشنز جو ہے یہ اس کو ختم کریں. تو بھی انہوں نے نو نہیں کیا, نہ ہاں کیا نہ نو کیا, ان کا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. ایران کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے, ایران کے پریزیڈنٹ کے اوپر میرے حساب سے 3 آئٹم ہے ایجنڈے پہ. اچھا, پہلا آئٹم یہ ہے کہ یہ گیس پائپ لائن, آپ نے ہمیں کوئی 20 سال پہلے وعدہ کیا تھا, اگریمنٹ کی تھی, آپ نے ابھی تک اس کو آگے نہیں بڑھایا. آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے آپ یہ نہیں آگے بڑھ سکتے کیونکہ انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے. تو مگر آپ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کوئی آپ نے امریکہ کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز کی ہیں, کوئی معذرت کی, پھر مانگا ہے کہ یہ کیا ہے وہ نہیں کیا, اور اگر نہیں تو پھر ہم آپ کے اوپر پینلٹی لگائیں گے, آپ نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے ہمارے. اور وہ پینلٹی ریکوڈک آپ بھول جائیں گے, ریکوڈک کے اوپر 12 بلین کی ڈز لگنی تھی یا 10 بلین کی ڈز لگنی تھی, یہاں تو 18-20 بلین کی ڈز کی ایران تھریٹن کر رہا ہے. ظاہر ہے اگر وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جاتا ہے تو ہم تو اڑ جائیں گے. تو میں اس لیے یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ایشو بن گیا تھا. امریکہ کو بھی پتہ ہے اس بات کا, دس از ویری امپورٹنٹ ٹو اس. ایران پریزیڈنٹ یہ ڈسکس کرنے آ رہا ہے کہ جی پھر کیا کر رہے ہیں آپ پائپ لائن کے بارے میں, پہلی بات. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ ایران کے لیے یہ سینکشنز توڑنا بہت امپورٹنٹ ہے, وہ گھیراؤ ہوا ہے اس کا. ٹھیک ہے, ایک سینکشنز لگی ہوئی ہیں, اوپر سے اسرائیل کے ذریعے امریکہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھ ہی لیا کس طریقے سے ایران کے اوپر اٹیک آ رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. اور تیسری چیز جو کہ آج کے ایجنڈے پہ ہوگی پھر اس دفعہ اس ٹرپ کے دوران, وہ کیا, وہ وہی ہے جو کہ ایران کے بارڈر کے اوپر بلوچ سیپریٹسٹ جو ہیں وہاں حملے کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے 2 میسائل مارے انہوں نے, پھر ہم نے 2 مارے. مگر وہ ابھی بھی اس ایریاز میں, بارڈرنگ ایریاز میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. وہ ہمارے خلاف آپریٹ نہیں کر رہے, وہ ایران کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں. ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ CIA اسپانسرڈ گروپ ہے اور پاکستان ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتا. کافی عرصے سے یہ کمپلین کر رہے ہیں. پاکستان کا یہ کہنا ہے کاؤنٹر میں کہ نہیں وہ ہمارے تو نہیں, ہمیں تو نہیں کر رہے, یہ ہے وہ ہے. مگر آپ یہ بتائیں کہ انڈیا والے پہنچے ہوئے ہیں آپ کے پاس, انڈیا را نے وہاں آ کے سیلز بنائے ہوئے ایران کے اندر, جہاں سے خل باشن اور اس قسم کے لوگ بھی وہ آ رہے ہیں اور ہمارے بلوچوں کو اکسا رہے ہیں اگینسٹ پاکستان. تو آپ کیسے ہوتے ہیں ہمارے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں, تو ہم تو آپ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو گھس بیٹھیے وہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو نکالتے کیوں نہیں ہیں, ختم کیوں نہیں کرتے. اور پھر آپ نے انڈیا کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں, وہ پورٹ بنا رہے ہیں چابہار کی, اور وہاں سے پھر آپ افغانستان جا رہے ہیں اور پاکستان کو کٹ کر رہے ہیں. تو آپ تو انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہمارے خلاف. تو مطلب یہ لین دین چلتی رہتی ہے. اب یہ پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں, یہ 2 باتیں انہوں نے کرنی تھیں, بڑی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. مگر اب تیسری بات بھی آ گئی نا, وہ ابھی یہ جو امریکہ نے سوچا کہ یہ اچھا وقت ہے کہ ایران کا پریزیڈنٹ پہنچ رہا ہے پاکستان, یہ آپس میں اب باتیں کریں گے, ایک میسج جانا چاہیے امریکہ کی طرف سے پاکستان کو بھی اور ایران کو بھی. یہ جو سینکشنز لگائے ہیں اس کے ٹائمنگ جو ہے وہ ایک پیغام ہے ٹو پاکستان اینڈ ٹو ایران کہ وی آر واچنگ, ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں اور ہم ہر قدم اٹھائیں گے. ایران کا سپورٹ ٹو دا ہوتھیز اور سیریا اینڈ آل دی ادر پلیسز, وہ ایک پورا ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے. یہ بھی ڈرامہ آپ شروع ہو گیا ہے. اور پاکستان کو بھی کہ آپ زیادہ ایران کے قریب ہونے کی کوشش مت کریں. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, آپ کے لیے آنا تھا تو آپ نے آگے کر دیا. حالانکہ دس میں ناٹ بی ٹرو, مگر الزام لگانا نا, پریشر ڈالیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سوچا سمجھا ایک قدم اٹھایا امریکہ نے آپ کے اوپر پریشر ڈالنے کا. ایک طرف جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ IMF کو کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ کریں, اور وہ کر بھی رہے ہیں کہ آپ گر نہ جائیں, آپ ڈیفالٹ نہ کر جائیں, آپ روگ اسٹیٹ نہ بن جائیں, فیلڈ اسٹیٹ نہ بن جائیں. اگر بن گئے تو پھر تو اور بھی پرابلمز بن جائیں گے پاکستان کے لیے, ریجن کے لیے. اور دوسری طرف آپ کو فیلڈ اسٹیٹ کے ساتھ, اور دوسری طرف آپ کے اوپر پریشر رکھا ہوا ہے ہر قسم کا. آپ کو عراق اور صومالیہ کے ساتھ آپ کے حالات مماثل قرار تو یہ this is why this story is now broken, and this is why the timing is because the Iranian president is coming here, and this is a message to the Pakistan government and the Iranians.